السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، آئیے آج میں آپ کو دیوبندیوں کا ایک شرکیہ عقیدہ دکھانا چاہتا ہوں جو کہ انہی کے گھر سے ثابت ہے۔ یہ کتاب آپ فتاوی رشیدیہ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، اور یہ کتاب زکریا بک ڈپو دیوبند سہارنپور سے چھپی ہے، اور اس کتاب کو لکھنے والے کا نام ہے حضرت مولانا الحاج حافظ رشید احمد گندگوہی۔ ٹھیک ہے، یہ گنگوہی کی کتاب ہے، اس کا نام ہے فتاوی رشیدیہ۔ یہ وہی کتاب ہے جس میں دیوبندیوں کے نزدیک کوا کھانا بھی ثواب ہے، جائز نہیں، ثواب 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 جانتے ہیں نا؟ نماز پڑھتے ہیں ثواب ملتا ہے، نفل نماز پڑھتے ہیں ثواب ملتا ہے، روزہ رکھتے ہیں ثواب ملتا ہے، اسی طرح کوا کھانے پر ان کو ثواب ملتا ہے۔ اور حد تو یہاں تک ہے کہ روزہ رکھ کے اور روزہ افطار کے تھوڑی ہی پہلے، یعنی روزہ افطار ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے بھی اگر کوئی روزہ توڑ لے ان کے کسی بزرگ کے کہنے پر، تو اس کو روزہ رکھنے سے زیادہ ثواب مل جاتا ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے، یہ بات آئی تو میں نے بتا دیا۔ آئیے چلتے ہیں ان دیو کے جو بزرگ ہیں ان کی بات سننے۔ یہاں پر کسی شخص نے سوال کیا ہے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے، بہت کچھ لکھا ہوا ہے، مشرکانہ حکایت پر اعتقاد۔ یہ حضور غوث اعظم کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت غوث اعظم قدس سرہ کے ایک مرید نے انتقال کیا، یعنی حضور کے ایک مرید ختم ہو گئے، انتقال کر گئے، ہے نا؟ اس کا بیٹا روتا ہوا آپ کے پاس آیا اور آپ نے اس کے حال پر رحم فرما کر آسمان چہارم پر جا کر ملک الموت سے روح مرید کو پاس آیا۔ اچھا، مرید کو کدھر؟ اچھا، مانگا، مرید کو مانگا، تھوڑا سا نیچے کروں۔ ملک الموت نے جواب دیا کہ خدا تعالیٰ کا حکم، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے حکم سے روح آپ کے مرید کی قبض کی ہے، یعنی میں خود نہیں گیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی فرشتے سب کی روح قبض کرتے ہیں۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ میرے حکم سے چھوڑ دے۔ جب ملک الموت نے نہ دی تو آپ نے زبردستی زنبیل تمام روحوں کی جو اس دن قبض کی تھی چھین لی۔ تمام روحیں پرواز کر کے اپنے اپنے جسد میں داخل ہوئیں۔ ملک الموت نے خدا تعالیٰ کے پاس فریاد کی کہ ایک شخص مجنون، مجنون کہتے ہیں پاگل کو، انہوں نے مجنون لکھا ہے، پتہ نہیں، اللہ بہتر جانے یہ معاملہ ہے یا نہیں ہے، انہوں نے اپنی طرف سے گڑا ہے، اللہ بہتر جانے، مگر اس کتاب میں لکھا ہے، میں وہی پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ ایک شخص مجنون نے زنبیل روحوں کی چھین لی، فرمایا وہ ادھر کو تو نہیں آتا؟ عرض کیا نہیں آتا۔
کہا اچھا ہوا جو واپس گیا، ورنہ وہ اگر ادھر کو آتا تو حضرت آدم سے لے کر اس وقت تک جتنے مرے ہیں سب کے زندہ کرنے کو کہتا، تو مجھے سب زندہ کرنا پڑتے۔ رسیدہ بود بالائے، کیا لکھا ہے انہوں نے، بہرحال اچھا اور بھی آگے ہے، مگر اب جواب میں دکھلاتا ہوں۔ ان کے بہت سارے سوال ہیں، ان کے مرید نے بہت کچھ لکھا ہے، بہت کچھ کہا ہے۔ تو حضرت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ واقعہ لکھا گیا تھا، اب انہوں نے یہاں جواب دیتے ہوئے لکھا ہے۔ کتاب وہی ہے جناب جو میں نے آپ کو ادھر پڑھ کے بتایا نا، یہ مشرکانہ حکایات پر اعتقاد۔ علی اصغر صاحب، اگر ہمت ہے تو رشید احمد گنگوہی کو شرک سے بچا لو۔ ہمت نہیں ہے مگر کوئی دیوبندی مجھ سے صحیح سے بات نہیں کر سکتا، تم گالی بک سکتے ہو، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جو ہمارا عقیدہ ہے، جو نظریہ ہے، وہ حق ہے، درست ہے، مگر تمہارا باطل اور مشرکانہ شرکیہ عقیدہ یہ تمہیں مبارک ہو۔ خیر، پہلے میں ان کا جواب سناؤں، پھر میں ان کے گھر کا مشرک چھپا ہوا نکال کے بتاتا ہوں آپ کو۔ مولوی رشید احمد گنگوہی نے جواب میں لکھا، ان الحکم الا للہ، یہ کرامات مندرجہ ذیل جتنے بھی ہیں، مندرجہ سوال اور یہ ہمارے جو عقائد ہیں ان کو ہیں۔ مندرجہ سوال بت پرستوں کے عقیدے ہیں، یعنی ہمارا جو عقیدہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے غوث اعظم نے مردوں کو زندہ کیا، تو اس عقیدے کو بت پرستوں سے جو ہے جڑا ہوا بتایا ہے۔ بہرحال بتوں کے سے ہے نا، ہمارا جو عقیدہ ہے یہ کہ یہ کرامت مندرجہ سوال بت پرستوں کے سے عقیدہ والوں کے ہیں، یعنی جو غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں، مشرک ہیں، جو مورتیاں پوجتے ہیں، یہ ان کو کہہ رہے ہیں۔ آپ اس کا دھیان رکھنا، ٹھیک ہے؟ جو یہاں لکھا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا نا۔ یہ کرامات مندرجہ سوال بت پرستوں کے سے عقیدہ والوں کے ہیں، سمجھ لیا نا آپ نے؟ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، اور دیوبند کے جتنے بھی عالم ہیں، بزرگ ہیں، سب پڑھ لیں کان کھول کر۔ اس کو شرکیہ عقیدہ بتایا گیا ہے۔ جو لوگ ان کرامات شرکیہ مذکورہ کو حق جانتے ہیں اور اس عقیدے شرکیہ کفریہ پر ہیں، سراسر مخالف قرآن اور حدیث کے ہیں۔ سب سمجھ لیجئے، آپ پڑھ لیجئے، میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہوں گا، مگر ابھی تمہارے مشرک کو ضرور دکھاؤں گا۔ بہرحال آپ پورا پڑھ سکتے ہیں۔ اب میں ان کے مشرک کو دکھا رہا ہوں، صرف ایک ہی بات کافی تھی، ایک ہی جملہ کافی تھا، مگر میں نے سوچا کہ لاؤ اور بھی کچھ بتا دوں۔ خیر، اب دیکھیے ان کا مشرک رشید احمد گنگوہی کیسے چھپا بیٹھا ہے، اور یہ مشرک اپنے مشرک کو کیسے چھپاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا نا کہ جو مسلمانوں کو مشرک کہے گا وہ خود ہی مشرک ہوگا۔ اب یہ دیکھیے، اس کتاب کو تو دکھا دوں پہلے میں آپ کو، دیکھیے یہ کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے مرثیہ، اور یہ چھپی ہے کتب خانہ رحیمیہ دیوبند، یہ دیوبند کی چھپی ہے، ہماری نہیں ہے، دیو کے بندوں کی ہے۔ لیجئے مشرک کو دیکھیے، دیکھیے اس میں لکھا گیا کہ یہ والی عبارت میں پڑھ رہا ہوں، یہ ہے گا، مردوں کو زندہ کیا، زندوں کو مرنے نہ دیا۔ کیا کیا؟ مردوں کو زندہ کیا، زندوں کو مرنے نہ دیا۔ اس مسیحائی کو دیکھیں ذری ابن مریم، اس مسیحائی کو دیکھیں ذری ابن مریم۔
کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے رشید احمد گنگوہی کو دیکھ لو، وہ مردوں کو تو زندہ کرتے ہی کرتے ہیں، زندوں کو مرنے بھی نہیں دیتے۔ اس مسیحائی کو، یعنی رشید احمد گنگوہی کے اس کمال کو، رشید احمد گنگوہی کی اس مسیحائی کو دیکھ لو عیسیٰ علیہ السلام، یہ کہنے کی کوشش یہ کر رہے ہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کر رہے ہیں۔ اب میں کہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، کیا کوئی نبی معاذ اللہ، کیا بولوں، انہوں نے تو یہاں قبول کر لیا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے قم بإذن اللہ کہہ کر مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، مگر انہوں نے اس عقیدے کو شرکیہ بتایا ہے۔ میں دوبارہ دکھا دوں گا میں آپ کو۔ اب میں پوچھنا چاہوں گا، رشید احمد گنگوہی نے خود اپنے آپ کو مشرک ثابت کر لیا، اور تم نے رشید احمد گنگوہی کو یہاں اس کتاب میں لکھ کر مشرک ثابت کر دیا، بہت اچھا ہوا، مگر وہ لسٹ جو میں نے مانگی تھی آج تک نہیں ملی ہے۔ 6-7 سال سے میں وہ لسٹ مانگ رہا ہوں کہ رشید احمد گنگوہی نے جو مردے زندہ کیے تھے وہ کہاں ہے، اور وہ کون کون سے مردے تھے جن کو زندہ کیا تھا، اور وہ کون کون سے زندہ ہیں جن کو مرنے نہ دیا تھا۔ حالانکہ رشید احمد گنگوہی خود بھی مر گیا اور مر کر مٹی میں مل گیا۔ دکھائیے ذرا مجھے۔ مسلمانوں، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ حق سر چڑھ کر بولتا ہے، کیا حق سر چڑھ کر بولتا ہے۔ گالی نہ بکنا مجھے کوئی بھی، اگر گالی بکنا تو رشید احمد اندھے کو بکنا جو مریض ہو گیا تھا، آنکھوں سے نابینا ہو گیا تھا، سمجھے، اور اس نے کتاب پلٹ کر بتا دی کہ فلاں شامی کے فلاں صفحے پہ یہ مسئلہ ہے۔ بہرحال مردوں کو زندہ کیا، زندوں کو مرنے نہ دیا۔ اس مسیحائی کو دیکھیں، زری ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی یہاں کہ دیکھ لو عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام ہمارا رشید احمد مردوں کو تو زندہ کرتا ہی کرتا ہے، زندوں کو مرنے بھی نہیں دیتا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو صرف مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور زندوں کو مرنے نہیں دیتے۔ یہ انہوں نے یہاں پر جو ہے ایک وضاحت پیش کی ہے نا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو صرف مردوں کو زندہ کرتے ہیں مگر زندوں کو مرنے نہیں دیتے، ایسا یہ عیسیٰ علیہ السلام کا خاصہ نہیں، مگر رشید احمد گنگوہی کا خاصہ یہ بھی ہے کہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، زندوں کو مرنے نہیں دیتا۔ بہرحال پھر سے میں یہ کتاب دکھا دوں آپ کو، یہ دیکھیے فتاوی رشیدیہ، سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ یہ دیکھیں، ان سب عقیدوں کو مشرکانہ عقیدہ بتایا ہے، یہ سارا دیکھ لیجئے میٹر، یہ دیکھیے، سمجھے، یہ سب دیکھیے، بہت سے واقعات لکھے ہیں، ہے نا، دیکھ لیجئے، چاہیں تو آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، اس کا اسکرین شاٹ کھینچ سکتے ہیں۔ اب یہ پھر وہی جواب آ گیا، جواب ان الحکم الا للہ، یہ کرامات مندرجہ سوال بت پرستوں کے سے عقیدہ والوں کے ہیں۔ اب مسلمانوں فیصلہ کرو، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ او دیوبندیوں مجھے گالی مت بکنا، اپنے پاپا جی کی کتاب سے فیصلہ کرو، یہ مشرک ہوا کہ نہ ہوا۔ رشید احمد مشرک، رشید احمد مشرک، لگاؤ فتویٰ رشید احمد مشرک پر۔ رشید احمد گنگوہی مشرک مرا کہ مسلمان مرا؟ تم بدبختو اسے مسلمان ثابت کرتے ہو کمینوں۔ اور اس نے ایک بات اور لکھی ہے، معاذ اللہ، اس شیطان نے کہا معاذ اللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، جھوٹ پر قادر ہے، وہ بھی انشاءاللہ کسی نہ کسی دن پھر سے دکھاؤں گا، دکھا تو چکا ہوں مگر آڈیو لمبی ہو گئی ہے، اب وقت اجازت نہیں دیتا، اب میں اس کو یہیں بند کرتا ہوں۔ مسلمانوں
جتنے ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقیدے ہیں وہ سب درست ہیں، حق ہیں۔ ہم رسول اللہ کے لیے علم غیب مانتے ہیں، دیوبندی رسول اللہ کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ ہم رسول اللہ کو حاضر و ناظر مانتے ہیں، دیوبندی اس کا انکار کرتے ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اختیارات مانتے ہیں اللہ کے عطا کیے ہوئے۔ رشید احمد گنگوہی اور یہ جتنے بھی شیطان بت پرست ہیں یہ سب کے سب انکار کر کے مر گئے اور مر کر مٹی میں مل گئے۔ آج ان کی اولادیں، یہ جو ناجائز اولادیں پھر رہی ہیں، علی اصغر جیسی حرام خور، میں علی تو نہیں لگانا چاہتا مگر سالہ اپنے آپ کو علی بتاتا ہے، حرام کا پلہ، تو اجگری کہہ سکتا ہوں اس کو، اجگری بیگم، یہ جو ادھر ادھر جھوٹ بولتا پھرتا ہے اور اس نے من گھڑت باتیں جو رٹ لی ہیں اپنی زبانوں پر، یہ جو بھونکتا پھرتا ہے کتے کی طرح، تو یہ مجھے اس بات کا جواب دے، رشید احمد گنگوہی مردوں کو زندہ کر کے مشرک ہوا یا نہ ہوا؟ فتاوی رشیدیہ بھی میں نے آپ کو دکھا دی ہے، اور مرثیہ رشید احمد گنگوہی بھی دکھا دی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ دوسری کتاب ہے مگر میں اس پر بات نہیں کروں گا ابھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کمال ہے وہ انکار کرتے ہیں۔ بس ایک چیز یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم جو کمال رسول اللہ کے لیے مانتے ہیں اور وہ جس کمال کو رسول اللہ کے لیے انکار کرتے ہیں وہ سارے کے سارے کمال اپنے بزرگوں میں مانتے ہیں۔ سمجھے جناب؟ یہ جتنے بھی دیو کے بندر ہیں، یہ جتنے بھی تھانوی کے چاہنے والے ہیں، یہ جتنے بھی گنگوہی کے چاہنے والے ہیں، حضور کے علم غیب کو تسلیم نہیں کرتے مگر رشید احمد گنگوہی کے علم غیب کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ لوگ حضور کو حاضر و ناظر نہیں مانتے مگر مولوی قاسم نانوتوی کو حاضر و ناظر مانتے ہیں۔ مولوی قاسم نانوتوی کے لیے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اپنی قبر سے جو ہے وہ دیوبند بھی پہنچ جاتا ہے، دیوبند پہنچ کے وہاں جھگڑا بھی مٹا دیتا ہے۔ تم اللہ کے کسی ولی کی بارگاہ میں جاؤ، وہ تو شفا نہیں دے سکتے مگر مولوی یعقوب اپنے چاہنے والوں کو شفا دے دیتا ہے، اور چاہنے والا ہو یا نہ ہو اس کی قبر سے جو بھی مٹی لے جا کے باندھ لیتا ہے اس کو شفا ہو جاتی ہے۔ سمجھے جناب؟ بہرحال ہم اہل سنت والجماعت کا کوئی بھی ایک ایسا عقیدہ نہیں ہے جو شرکیہ ہو، کفریہ ہو، ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے مسلمانوں۔ بس فیصلہ آپ کو کرنا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں کر سکتا، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ بس فیصلہ آپ کو کرنا ہے مسلمانوں۔ یہ دیوبندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جن جن کمال کا انکار کرتے ہیں وہ سارے کمال اپنے گھر کے شیطان بزرگوں میں تسلیم کرتے ہیں۔ یہ میرا وعدہ ہے، یہ میرا دعویٰ ہے، جس بھی دیوبندی کا دل چاہے وہ مجھ سے اس پر بات کر سکتا ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ مسلمانوں فیصلہ آپ کو کرنا ہے، دل پر ہاتھ رکھ کے فیصلہ کرو۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو تو پھر حضور کا کمال تسلیم کرو، حضور کے کمال سے انکار کرنا کفر ہے۔ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرنا کفر ہے۔ کسی ایک بات کا بھی تم نے انکار کر دیا تو مسلمان نہیں رہو گے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، کیونکہ ضروریات دین کا ماننا، عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح علم غیب بھی ضروریات دین میں سے ہے، کیونکہ قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو غیب عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم عام لوگوں کو غیب نہیں دیا مگر اپنے نبیوں کو دیا، غیب عطا کرنے کے لیے اپنے نبیوں کو چنا، یہ قرآن ہے۔ بہرحال بتانے کو بہت کچھ بتا سکتا ہوں مسلمانوں، بس فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اسی طرح میں ان کو ننگا کرتا رہوں گا، اسی طرح میں ان کا کفر اور شرک آپ کو دکھاتا رہوں گا۔ بس آپ حضرات لوگوں تک بات پہنچائیں، لوگوں تک جو ہے آپ فارورڈ کرتے رہیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔